اے آئی کے ساتھ ایک ایڈجسٹنٹ ایک اور چیز تو بڑی دیر سے ہو رہی ہے کہ بھائی کئی انڈسٹریز جو ہیں ان کے اندر لیبر فورس جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے اب آپ کو، کیونکہ وہ اب بیسکلی آٹومیشن ہو گئی ہے وہاں پہ، اب مشینیں کام کر رہی ہیں وہاں پہ. ہاں مشینوں کے اوپر آپ کوئی اے آئی الگوریتم ٹائپ چیز جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ ان کی ایفیشنسی بڑھا لیں، لیکن ہم تو بڑے سالوں سے آٹومیشن کی طرف چلے گئے. سر یقیناً دیکھیں یہ سمجھانا بڑا ضروری ہے عوام کو کہ اے آئی اور آٹومیشن میں فرق کیا ہے. اے آئی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے کہ وہ آن دا جاب لرن کرتی ہے. ٹھیک ہے کہ اس کو آپ نے کچھ چیزیں سکھا دیں اور پھر جیسے جیسے کام چلا تو وہ آن دا جاب سیکھتا جا رہا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرتا جا رہا ہے. اچھا جب ہم اے آئی کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں ہم مفروضے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی سال بعد یہ ہو جائے گا، 2 سال بعد وہ ہو جائے گا. اچھا وہ ہو بھی سکتا ہے کہ ہو جائے، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو سکتا ہے 10 سال لگ جائیں. اسی لیے کئی لوگ بالکل شن کر دیتے ہیں کوئی یار جب ہوگا دیکھی جائے گی، ابھی تم لوگوں نے ایسی ہی بات شروع کر دی ہے. وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کو اے آئی کو سائڈ پہ کر دیں. آٹومیشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہو چکی ہے. آٹومیشن میں آن دا جاب لرننگ نہیں ہے. ایک مشین ہے جس کو آپ نے پہلے سے فیڈ کر دی ہے کہ تم نے پوائنٹ اے سے یہ اٹھانا ہے اور پوائنٹ بی پہ جا کے یہ رکھنا ہے. اب اس کے بعد وہ سیکھے گا کچھ نہیں، لیکن وہ ایفیکٹولی پوائنٹ اے سے چیز اٹھا کے پوائنٹ بی پر رکھتا چلا جائے گا جب تک آپ اس کو کمانڈ نہیں دیں گے کہ اب رک جاؤ. سو بنیادی طور پہ جو اس ملک میں ایک اور بات جو فوری طور پر شروع ہونے کی ضرورت ہے، ڈائلاگ شروع ہونے کی ضرورت ہے، اسمبلی سے لے کے ٹیلی ویژن شوز سے لے کے لوگوں کے ڈرائنگ رومز تک، وہ یہ ہے کہ اب ہم نے اپنی لیبر فورس کا کیا کرنا ہے. دیکھیے خبر آئی ہے ابھی 3-4 دن پہلے ہی کہ چائنا نے ایک 10 منزلہ عمارت 28 گھنٹوں میں تیار کر لی. اچھا اب 28 گھنٹے از لیس دین 2 hours 2 days. ٹھیک ہے، تو 2 days کے اندر انہوں نے ایک 10 منزلہ عمارت بنا لی ہے. اگین جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ ہم اگر چائنا کے ساتھ کولیب کر کے جنگی چیزیں تیار کر سکتے ہیں، ہم اگر اپنی سیٹلائٹس بھیج سکتے ہیں، تو میں اگر ایک سرمایہ دار ہوں، میں ایک بلڈر ہوں، میرا ایک کنسٹرکشن کا کام ہے اور میرے بینک میں کیپٹل پڑا ہوا ہے، تو میں اگر چائنا کی کسی کمپنی کو کہتا ہوں کہ جی آپ ایک بلڈنگ آٹومیشن سینٹر میرے پاس یہاں آ کر لگا دیں، تو وہ کیوں نہ کریں گے. اور یہ کوئی اللیگل کام تو نہیں ہے، اس میں ہماری سرکار بھی کیوں کہے گی کہ آپ ایسا نہ کریں، بلکہ جس دن وہ میرے پاس فیسلٹی آ جائے گی میں تو شاید سرکار کے زیادہ تر کانٹریکٹس ون کر لوں گا کہ یار یہ ان سے بنوا لو، یہ جلدی کر لیتے ہیں کام. سو جو اس میں سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے بعد مزدوروں کی نوکریوں کا کیا بنے گا. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ پاکستان میں تو ابھی بھی آپ ہوٹل کے اندر جاتے ہیں تو جو ایک ریسیپشن ہوتی ہے اس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اب آپ امریکہ وغیرہ میں جب کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ تو پوری ریسیپشن پہ صرف ایک بندہ ہے ان کیس آف اے پرابلم. ادروائز تو آپ وہ مشین لگی ہوئی ہے اس میں جاتے ہیں، اس میں آپ کا موبائل کا کوڈ آپ ڈالتے ہیں، وہ آپ کو کمرے کی چابی دے دیتا ہے، آپ نے واپس جاتے ہوئے آپ نے چابی اسی مشین کے اندر ڈال دینی ہے. ریسیپشن کا سارا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے. اسی طرح پیٹرول پمپس پہ لوگ اب آپ کو باہر کہیں نظر ہی نہیں آتے. سو یہ جو جابز ختم ہو رہی ہیں ان کا ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں یہ گھبرانے والی بات نہیں ہے کہ جی وہ تو بے روزگاری بڑھ جائے گی. ہاں مطلب، اور اس پہ جو آرگیومنٹ ہے نا اس کے اگینسٹ وہ یہ ہے کہ جی دنیا میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی تو یہی کہا جاتا تھا کہ لوگ کیا کریں گے، نوکریاں ختم ہو جائیں گی، کچھ نہ کچھ نئی جاب نکل آتی ہے. تو اس کیس میں بھی نئی جاب نکل آئے گی، بالکل یقیناً نکلے گی، آئے دن نکل رہی ہیں. مطلب این ایف ٹی سے لے کے تو کرپٹو مائننگ سے لے کے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. نئی چیزیں ہیں یہ آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے ان کا کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوا تھا. تو نئی سے نئی جابز آتی جائیں گی، لیکن جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنے عوام کو، ہم اپنے مزدوروں کو اکوپ کر رہے ہیں، ہم ان کو ٹرین کر رہے ہیں، ہم ان کو سکلفل بنا رہے ہیں نئی چیزوں کے لیے. کیونکہ اگر وہ سکلڈ نہیں ہوں گے تو پھر وہ نئی چیز میں ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.